ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو تمام قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا دیکھیں اور ہمیں ان کی معرفت ملا ہے. یہ جو آپ نے کہا یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ جو آپ نے کہہ رہے ہیں یہ کہہ دیں آپ جو دل چاہے کہہ دیں. سورہ بقرہ میں ہے نا، شروع میں ہے نا بتائیے کہ بتائیے. الذین یؤمنون بما انزل الیک ہاں وما انزل من قبلک. ہاں تو الیک یعنی کہ ضمیر مخاطب کی ہے. مخاطب یہ کا مطلب ابھی اسی وقت یہ بیٹھے ہوئے یہ بیٹھے محمد رسول اللہ کا بیٹھے ہوئے یہاں نہیں، اللہ مخاطب کر رہا ہے ان کو. نہیں والذین یؤمنون بما وہ لوگ جو شروع سے ہوگا وہ لوگ ایمان لوگ جو یہ سارے بیٹھے ہیں ہم سب کو ایمان لانا ہے جو تجھ پہ نازل کیا. یہ سامنے بیٹھا ہو یہ بیٹھا ہو یہ کہا یہ مخاطب یہ اسی کو کہتے ہیں عربی مخاطب کا مطلب یہ بیٹھا ہوا اس پہ تجھ پہ اور تجھ سے قبل نازل ہوا. آپ اس وقت کہیں گے جب آپ بات کر رہے ہوں گے. نہیں میں نہیں کہہ رہا کوئی بھی شخص بیٹھا ہونا چاہیے جس پہ ایمان لانا ہے. دیکھیں تین سیغے ہیں نا، متکلم کا، غائب کا اور مخاطب کا. اس وقت تو مخاطب ہے نا. نہیں لیکن اس میں متکلم کون ہے؟ آپ بتائیے نا آپ کس کو مان رہے ہیں؟ پریزنٹ ٹینس پہ کون ہے اس وقت؟ نہیں پریزنٹ پاسٹ کی بات نہیں. حاضر میں بات یہ کا ہے کہ مخاطب اس آیت کے اندر ایک متکلم ہے متکلم مطلب جو بات کر رہا ہے فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن کہاں ادھر کی بات نہیں کر رہا میں اسی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. خیر مجھے اللہ معاف کرے آپ کو نہیں سمجھا سے مراد یہ کہ یہاں پر میں آپ کی ہم خدمت دونوں اس میں بات ایگری کر جائیں کا جو ہے مخاطب ہے نا جس کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. مخاطب تو ہے لیکن مخاطب کے ساتھ متکلم بھی تو چاہیے نا جو مخاطب کر رہا ہے. سر میری بات سن وہاں پر جو چیز لکھی وہ بات کرے وہاں پر وہ متکلم نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ انسان کو سمجھنی بھی پڑتی ہے. میں تو سمجھ گیا جب میں نے یہ آیت پڑھی ہاں نہیں آپ سمجھ گئے ٹھیک ہے. میں جو اپنے سمجھ بتاؤں نا لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک اور لوگوں سے اللہ کہہ رہا ہے وہ ایمان لاتے ہیں جو تجھ پہ نازل ہوا. جی تو مجھے اللہ کہہ رہا ہے مگر مجھے ایمان لانا ہے جو تجھ پہ نازل کیا. احمد پہ نازل ہے اس پہ ایمان لانا. ایک مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے. احمد پہ جو نازل ہے اس پہ ایمان لانا ہے مجھے سمجھانے کے لیے. ومن قبل وہ پیچھے اس سے پہلے تو احمد پریزنٹ ٹینس میں ہوگا اس سے پہلے. تو محمد پریزنٹ ٹینس تو نہیں ہے وہ تو 14 سال پیچھے لے گئے آپ. جب یہ تو پریزنٹ ٹینس کی بات جب سے بنا دی آج بھی اللہ کلام یہ اللہ کوئی ہسٹوریکل آدمی نہیں ہے. اللہ حی القیوم ہے. اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ حی القیوم ہے. اس کا کلام پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. تو اگر وہ کا کہتا ہے تو مینس کا پریزنٹ ٹینس یو کانٹ پٹ ان دا پاسٹ ٹینس. تو کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجال ان کو آبا و اجداد نہیں بناؤ ولکن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین. تو آپ ان کو پیچھے کیوں لے کے جانے 14 سال پہلے؟ سب پیچھے لے کے جاتے ساری دنیا لے کے جاتی سوائے میرے. میں کیوں لے جا رہا بھائی؟ اللہ آج بات کر رہا ہے یا ایھا الناس آج ہیں. صحیح ہے بھائی وہ انسان تو نہیں ہوں میں جو پہلے تھے 14 سال پہلے انسان تو نہیں. آج کے انسان کی بات ہو رہی جو زندہ ہیں. بنی آدم آج کے زندہ بنی اسرائیل آج کے زندہ. تو اب جب مخاطب آج کا آیا تو کہہ لیں 14 سال پیچھے لے جاؤ اس کو. کیوں لے جاؤ پیچھے صاحب؟ ہم تو آج میں تو بشر ہوں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. یہاں آیا پھر ما کان لبشر ان یؤتی الکتاب والحکم والنبوہ. دیکھیں ایک تو بشر کو اللہ خطاب کر رہا ہے پریزنٹ ٹینس. اب دیکھیے قرآن مجید کی یہ پہچان دیکھیں آپ کتنی عجیب بات ہے. بقرہ کی دوسری سورت ہے اس کی 4تھی آیت. بقرہ دوسری سورت ہے اس کی 4تھی آیت میں کیا لکھا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور وہ لوگ والذین اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ جو تجھ پر نازل کیا وما انزل من قبلک اور جو نازل ہو تجھ سے قبل. لوگ کس پہ ایمان لا رہے ہیں؟ اس آدمی پر جو نازل کیا اس پہ ایمان لا رہے ہیں. دیکھیں والذین یؤمنون بما انزل الیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے. دیکھیں میری بات جو نازل ہوا ان کو وہ ایمان لانا ہے آپ کو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہا ہے تو جو آیتیں نازل ہوئی اس پہ ایمان لانا ہے. اب ان کا بیٹھنا ہے جیسے بھی تھا وہ ان کا پرسنل معاملہ ہے اس پہ تھوڑی ایمان لانا ہے. ورنہ جتنی عورتیں محروم ہو جائیں گی رسول کو فالو نہیں کر سکتی. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. اتنی ساری میں باتیں فہرست بتا سکتا ہوں. ایک عورت نہ چل سکتی ان کی طرح نہ روواں بڑھا سکتی ہے اپنے چہرے کا جیسے وہ داڑھی رکھتے تھے تو کچھ نہیں کر سکتی وہ. تو ہمیشہ یاد ہے کہ سنت رسول جو ہے نا وہ قرآن کی آیت کی ہر آیت پہ عورت مرد فالو کر سکتی ہے. جو یہاں لکھا ہوا ہے اگر ایمان لا دے گا لکھا ہے اس میں والذین یؤمنون میں مرد اور شامل ہیں. وہ نازل جو تجھ پہ کیا جا رہا ہے اس پہ ایمان لاؤ. وما انزل من قبل جو نازل کیا تو اس سے قبل اس پہ ایمان لاؤ. تو جو قرآن کی آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ حسنا ہے اس پہ ہر عورت اور ہر مرد فالو کر سکتا ہے. یہ سمجھ لیں آپ. تو اس بشر کی بات نہیں ہو رہی. اور بشر جو اللہ کی آیت کوٹ اگر کر رہا ہے وہ اگر آپ کو کل آیت یاد ہو جائے اور آیت کی روح سمجھتے ہیں اور آپ آیت کوٹ کر دے وہ آپ پہ ایمان نہیں لائے گا. وہ آیت جو بتا رہا ہے اس پہ ایمان لانا ہے.
آپ اس کو یوں کیوں لیتے ہیں؟ آپ سنیے، میں فزکس کا ٹیچر ہوں بہترین، میں نے جا کے بورڈ پہ لکھا فزکس، آپ لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ فزکس پڑھ رہا ہوں، دن رات میں فزکس پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ فزکس یاد کر رہے ہیں، فارمولے یاد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور ایک صاحب جو ہے میری نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد شیخ یوں آتے ہیں، یوں کھڑے ہوئے، انہوں نے یوں لکھا، انہوں نے یہ کیا. تو کیا آپ فزکس سمجھ جائیں گے کیا؟ پوری زندگی بچپن سے لے کے آپ نے امتحان کیسے پاس کیے؟ کیا آدمیوں کی نقل کر کر کے جو جس طرح کس طرح آدمی کیا پڑھاتا تھا؟ تو اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت کی. اگر کوئی بشر قرآن کی آیت کی وضاحت کر رہا ہے، آیت کو فالو کرنا ان آل ٹائمز. آیت، اس بشر کو نہیں دیکھنا وہ کیسے کھڑا ہو رہا ہے، کیسے بیٹھ رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کالے رنگ کا تھا، گورے رنگ کا تھا، ناک سیدھی تھی یا ٹیڑھی تھی، یہ سب آپ چیزیں نہ دیکھیں. آپ ٹیچروں کی یہ دیکھتے ہیں، بتائیں آپ تک کتنے، آپ نے زندگی کتنے ٹیچروں سے پڑھا ہوا، لیڈیز اور جینٹس نے، ہم سب نے بچپن سے. کیا آپ کو یاد ہے اپنے ٹیچرز؟ آپ کو شکل یاد، سب کی شکلیں یاد ہیں؟ اور یہ کیا ان کی نقلیں کرتے تھے؟ کیا آپ کہتے تھے کہ فزکس کے، میتھمیٹکس کے، وہ جغرافی کے اور ہسٹری کے جو ٹیچر تھے وہ سوٹ پہنتے تھے، وہ شلوار پہنتے تھے، وہ پگڑی باندھتے تھے، اور جناب وہ لنگی باندھتے تھے؟ یہ سب چیزیں آپ نوٹ کر رہے تھے کیا؟ آپ نوٹ کر رہے تھے وہ کیا پڑھا رہے ہیں. اسی طرح آپ کو ایمان لانا ہے جو اللہ کی آیت پہ، اللہ کی آیت جو نازل ہوئی ہے، جو یہ آیتیں میں نے وضاحت کر کے بیان کی ہیں، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے، نہیں آئے آپ مجھ سے کلام کے مل لیں، پرسوں مل لیں، لیکن جو میں نے بیان کیے، یہ نہیں گھر سے ایک سوال لے کے آئے ہیں اس کے بارے میں بتائیے آپ، یا جتنے لیکچر میرے جو دیے اس پہ آپ لے جا کے دیکھ لیں. تو یہ سمجھ لیں، بیسک پرنسپل یاد رکھ کے، وہ بشر یا کوئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہر عالم، کوئی بھی عالم، اگر وہ آیت کی وضاحت کر رہے ہے اور وہ آپ کو وضاحت ہو رہی ہے، الحمدللہ. نہیں سمجھ میں اس سے جا کے پوچھیں. اس آدمی کو نہیں فالو کرنا، اس آیات کو فالو کرنا ہے جو ایٹرنل میسیج ہے تا قیامت تک، قرآن مجید. تو جو کچھ نزول ہو رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن لقب سے پکارا ہے، کن القاب سے پکارا وہ دیکھیں گے. اور اس کا جو پروف ہے وہ دیکھیں، سورہ الانبیاء 21 اس کی 10 آیت میں لکھا ہوا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم اس بات کے لیے ہیں کہ ہم کون ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آپ کون سے مہینے پیدا ہوئے ہیں؟ دسمبر میں. اوہ کیپریکون. آپ کون سے مہینے میں؟ جنوری. تو آپ ہیں پتہ نہیں کون. اور ٹورس، یہ ایک طریقہ ہے نیومرولوجی، نمبر وہ سب ٹی وی پہ آ رہا ہے. نیومرولوجی سے جاننا چاہ رہے ہیں ہم کون ہیں. اور جناب وہ کیا ہوتی ہے، یہ اسٹارز، اس کے تھرو جانے. پھر یہ ہاتھوں کی لائریں ٹیڑھی بڑنگی جا رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم یہ ہم وہ ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ سائنس ہے، شک نہیں کریں آپ، ایک سائنس ہے یہ. آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کتاب جو ہے قرآن، اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلیو کرے آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے. امیزنگ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ اپنے سے جھوٹ بول دیتا آدمی. تو ہم جھوٹی باتوں میں خوش رہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کا اگلا ہفتہ جو ہے نا ایسا آنے والا ہے، اور یہ فلانا چیز یہ ہونے والی ہے. اب میں اسی امید میں بیٹھا ہوں. یہاں پڑھیں گے تو سب پتہ جائے گا آپ کون ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے ہی ذکر کیا ہوا ہے. لقد انزلنا، تحقیق ہم نے نازل کیا، الیکم، تم سب کے اوپر، کتابن فیہ ذکرکم، اسی میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ عقل استعمال کرتے کہ اپنا ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو یہ چیز جو میں نے آپ کو بتانے کہ اس میں ہمارا ذکر کیسے ہے، وہ تو پورا پرانا لیکچر ہے. میں تو صرف یہ بتانا چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو کن کن القاب سے پکارا. ہم یہ تو سمجھتے ہیں ہمارا نام ہوا سماکم المسلمین، اسی نے، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہوا ہے. سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، اللہ نے رکھا ہوا ہے تمہارا نام مسلم، سبمٹر تو ہیں آپ. لیکن اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے القاب سے پکارا ہے وہ آپ دیکھیے. سورہ الفجر 89-27 آیت، یا ایتھا النفس، اے نفس، نفسیات. یہ لفظ جو ہے نفس جو ہے، اس کو ایڈریس، نفس تو بہت جگہ آیا ہے قرآن میں، لیکن اس کا جو خطاب اللہ نے انسان سے کیا نفسیات سے ایک دفعہ،
یہ لفظ کتاب میں ایک دفعہ آیا ہے. یعنی یا ایتھا النفس، اے نفسیات، ہماری سائیکولوجی، ہماری جو ایک نفسیات ہے اس کو اللہ نے خطاب کیا. یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن القاب سے خطاب کیا ہوا ہے. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ الحج 22 اور اس کی ایک آیت، یا ایھا الناس، اے انسانوں. یہ لفظ کتاب میں ایڈریس جو ہے نا، خطاب 16 دفعہ ہے. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، خطاب. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الناس کہہ کے. پھر سورہ البقرہ 2 197 آیت میں 197 آیت میں، یا اولی الالباب، اے دانش مندو، روح کو سمجھنے والو. یہ لفظ کتاب میں 4 دفعہ ہے. یعنی یا ایھا الناس، یا ایھا النفس، اے نفسیات، سائیکولوجی جس میں ہر ایک کی مرد ہو یا عورت اس کی سائیکولوجی، انسان میں مرد اور شامل ہے. یا اولی الالباب، دانش مندو جو سوچ بگاڑ کرتے ہیں، روح کو سمجھتے ہیں، ان کو بھی خطاب کیا. سورہ آل عمران 365 آیت، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب کے اہل. یہ لفظ کتاب میں 6 دفعہ ہے. یعنی اس کتاب کا جو اہل ہے، کتاب جو اللہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو اللہ کی ہے، اس کا جو اہل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس 6 دفعہ کیا، اہل کتاب. یعنی یہ کس کو ایڈریس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان کو. انسان کی صفاتی نام اہل کتاب، اہل کتاب ہو گیا. اور کیا تھا؟ یا ایھا النفس، یا ایھا الناس. اب آیا آگے البقرہ 2 آیا 104، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. یہ لفظ کتاب میں 88 ٹائمز آیا. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے. کون دیکھنا چاہ رہا ہے اپنے بارے میں؟ کون دیکھنا چاہ رہا ہے اپنے بارے میں؟ اپنے بارے میں ذکر دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ دیکھیں کتنی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں آپ، جانتے کتنی ہیں آپ. دیکھیں میں آپ کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کو سوچوا رہا ہوں ذہنی طور پہ کہ آپ اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کتنی آیتوں کو ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں آپ. 88 ٹائمز اللہ نے خطاب کیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور آپ کو سنائی دے رہا؟ ہمیں سنائی دے رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا خطاب کر رہا ہے، ہمیں سنائی دے رہا. ہم تو سمجھ رہے ہیں مسلمان ہیں، قرآن ہمارے گھر میں، وہ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا 88 ٹائمز. اور ایمان والو، ایمان جو لفظ ہے بے انتہا دفعہ ہے. یہ تو میں صرف مخاطب کر رہا ہے کیونکہ ہم ایمان والے بننا چاہیں گے. بلیو کریں یہ بات، اگر آپ کو اپنا ذکر دیکھنا ہے، اگر آپ ایمان والوں کی ایک آیت نہ جانیں اور اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، نہ اس کو بلیو کرتے ہیں، نہ پریکٹس کرتے ہیں، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جنت میں ڈال دے گا آپ کو؟ کیونکہ میں قرآن سنتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، تراویح پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اس لیے. یہ آپ سوچیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. نہیں معلوم. سورہ الاعراف 7:26 آیت، یا بنی آدم، اے بنی آدم. یہ لفظ کتاب میں 4 دفعہ ایڈریس کیا. بنی، دیکھیں یہ جو میں الفاظ بتا رہا ہوں، بنی آدم زیادہ ہے، ایمان والے زیادہ ہیں، مگر ایڈریس کیا خطاب یا ایھا النفس، نفس کو، نفسیات کو خطاب کیا. ہماری نفسیات میں ہم کون ہیں تو وہ اس میں زیادہ ہیں، لیکن یہاں بنی آدم کر کے اللہ نے 4 دفعہ ایڈریس کیا، اے بنی آدم. پتہ ہے آپ کو. اور ہمارا ٹاپک ہے سورہ طٰہٰ 20:80 آیت، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. یہ لفظ کتاب میں 5 دفعہ ایڈریس کیا اللہ نے، یا بنی اسرائیل. تو آپ یہ سمجھیے جتنے صفاتی نام میں نے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنی آدم کا، انسان کو بنی اسرائیل کا، انسان کو اہل کتاب کا، انسان کو اولی الالباب کا، عقل مند دانش مند، یا ایھا النفس، نفسیات سے ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے. اور یا بنی آدم، بنی اسرائیل، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. یہ ایڈریسز ہیں، اللہ بار بار خطاب کر رہا ہے، ہم جانیں اور سمجھیں. سورہ جاثیہ 45:16، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت پیشین گوئیاں دی، اور ہم نے ان کو اچھائیوں سے رزق دیا، اور ہم نے ان کو جہانوں پر فضیلت دی. بھئی آپ پلیز قرآن میں دیکھیں، آیت میں دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ، اور تحقیق آتَيْنَا بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کیا دیا؟ کتاب، حکم،
والنبوت کس کو دیا؟ نبیوں کو نہیں، نبیوں کو تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، یا پڑھ لیا؟ نبیوں کو پڑھ لیا نا؟ ہے نبیوں کو پڑھا تھا، یہ بھول گئے آپ لوگ؟ 19 نبیوں کو پڑھا تھا. اب ان کی ذریت میں کس کو مل رہی ہے؟ کتاب، حکم اور نبوت، اور رزق یا طیبات اچھائیوں میں سے. یہودی نہیں ہے یہ. آپ کے ذہن میں یہودی چلا جاتا ہے بار بار. یہودی نہیں کہہ رہا ہوں میں، بنی اسرائیل. پلیز آپ میرے الفاظوں پہ غور کریں، کیونکہ انسان آپ کو وہ سنوا رہا ہے جو میں کہہ نہیں رہا ہوں. یہ بڑا جمناسٹک شیطان بڑا کلیور ہے، ایسی گیم کر رہا ہے. میں بول رہا ہوں وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے دیا بنی اسرائیل کو الکتاب والحکم والنبوہ، وہ انبیاء کو بھی والکتاب والحکم والنبوہ. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، ہم نے دی تمام انبیاء کو کتاب، حکم و نبوت. پڑھ چکے ہم. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل کتاب والحکم والنبوہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا اچھائی اچھوں میں سے، طیب رزق دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فضیلت کر دی تمام جہانوں پر. ناٹ دا جوز، پلیز ناٹ دا جوز. کاٹے دماغ سے، جوز کی بات نہیں کر رہا میں، بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. پلیز بنی اسرائیل سمجھیں آپ. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب کیا ہوا؟ سورہ ال عمران 3:79. اب بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ بنی اسرائیل یہاں پر جن کے پاس کتاب ہے، یوں سمجھے بنی اسرائیل وہ جن کے پاس کتاب ہے، حکم اور نبوت ہے. یہ نہیں لکھا ہوا، نہیں لکھا بھائی، آپ یہ نہیں پڑھ رہے، یہ قرآن ہے نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ کتاب دے رہا ہے، حکم اور نبوت دے رہا ہے. بنی اسرائیل کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ انعام یافتہ تو ہیں، ان کو وہ یہ بھی کہو انعام یافتہ ہے، لیکن ان کے پاس کتاب بھی ہے، اور ان کے پاس نبوت بھی ہے، ان کے پاس حکم بھی ہے. یہ ہے نہیں ہے؟ تمام جہانوں پہ فضیلت ہے نہیں ہے؟ یہ ہے نہیں ہے؟ لکھا ہوا ویریفائی کر رہے ہیں؟ شور ہیں آپ؟ اچھا اب دیکھیں کیا ہوا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی بشر کے لیے نہیں ہے اللہ کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت دے، پیشنگو یہ دے، پھر وہ لوگوں کے لیے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے نوکر بن جاؤ، لیکن رب والے ہو جاؤ. اس کے ساتھ جو تم ہوئے کتاب علم دینے والے، اور اس کے ساتھ جو تم ہوئے درس لینے والے. اب اللہ کہہ رہا کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت دے. بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت ملی، تو یہ کون سا بشر ہے جس کو کتاب، حکم اور نبوت مل رہی ہے؟ یہ بنی آدم میں سے، زور سے بولیں، بنی آدم میں سے. آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ بنی آدم میں سے کتاب، حکم، نبوت مل رہی ہے، بنی اسرائیل میں سے کتاب، حکم. بنی اسرائیل کو اللہ کتاب، حکم اور نبوت دے رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کسی ایک بشر کی بات ہو رہی ہے، اس کو بھی اللہ کتاب، حکم اور نبوت دے رہا ہے. دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ یہ میں نے لکھا یہ کتاب، یہ میں نے لکھا یہ. اور اس کی پہچان یہ، وہ کبھی نہیں کہے گا میرے بندے بن جاؤ، وہی کہے گا تم رب والے بن جاؤ. کیا کہے گا وہ؟ رب والے بن جاؤ. اور یہ بھی لکھا ہے اور تم علم دیتے ہو کتاب کا، تم بھی جا کے لوگوں کو علم دے رہا ہو، اور تم درس بھی حاصل کر رہا ہو. یعنی آپ ایک درس جب حاصل کریں گے، جو آیات آپ پہ جائیں گی، تو آپ جا کے علم بھی نہیں کتاب کے بارے میں. کتاب وہی کتاب ہے، کوئی اور کتاب آ گئی یہاں؟ کتاب، حکم، نبوت مل رہی ہے. پھر آپ کو جب کتاب، حکومت، نبوت مل رہی تو آپ بھی جا کے درس دیں. درس لے بھی رہے ہیں اور کتاب کا علم بھی دے رہے ہیں. بھائی یہاں جو لوگ آتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، وہ یہاں درس لیتے ہیں اور کتاب کا حکم بھی دیتے، دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ تو یہ بتائیے کہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہاں ایک صاحب ہیں، کہنے لگے شیخ صاحب کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، کہ میں ہی کہنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتاب دی، حکم و نبوت، صراط مستقیم. بھول مت، صراط مستقیم میں کتاب ان پہ انعام ہوا، کن پہ؟ انبیاؤں پر. پھر ہم نے دیکھا بنی اسرائیل پہ انعام ہوا، پھر ذریت آدم سب پہ انعام ہو رہا ہے. پھر شیطان اس ایک بشر سے بھی دشمنی کر رہا ہے جس پہ روح پھونکی جا رہی ہے. پھر اللہ کہہ رہا ہے اس کو ایک بشر کو کتاب، حکم و نبوت بھی مل رہی ہے، اور وہ بشر جو ہے وہ وہی نہیں کہے گا میرے بندے بن جاؤ، بولے گا رب والے بن جاؤ. اور تم کتاب سے علم بھی لے رہا ہو اور درس بھی لے رہا ہو.
ایک کتاب سے علم دے بھی رہو 10 بھی لے رہو, یہ بھی ہو رہا ہے تمہارے ساتھ, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو بنی اسرائیل میں سے ہوگا نا وہ بشر. الشورى 42 کی 51, وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي به ما يشاء انه علي حكيم. اور کسی بشر کے لیے نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وہی متاثر کرے یا حجاب پردے کے پیچھے سے یا رسول بھیج کر, پس وہ جو چاہے اس کی اجازت کے ساتھ وہی متاثر کرے, بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بشر کسے, بشر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بشر ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ بشر ہیں, بشر. تو بشر جو ہے ایک سمجھ لیں انسان کا ایک سینونیم نام ہے بشر. کوئی بھی, جیسے ہم سب بشر ہیں, یہاں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بشر نہیں ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمُ اللَّهُ, بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے, الا سوائے وحیاً وحی کے ذریعے, او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے, او یرسل رسولا یا بھیجے گا رسول, فیوحی بإذنہ ما یشاء, پس وہ آن کے رسول وہی کرے گا اس کی اجازت کا جو وہ چاہے. انہ علی حکیم, بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے. یہ اب آپ اس پہ ذرا غور کریے کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا. کتنے یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں اللہ آپ سے کلام نہیں کرتا. کوئی ایسا آدمی ہے جو سمجھتا ہے مجھ سے اللہ کلام کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو کتاب ہے, یہ کتاب, اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے. اس کتاب کو جو آپ کھولیں گے اس میں اللہ کی آیات ہیں. تو اگر فرض کریے کہ میں پہلے ہم آپس میں سمجھ لیں, ہم آپس میں کیسے, کلام کا مطلب بات چیت, عربی میں کلام کہتے ہیں بات چیت, کمیونیکیشن. میں اگر فرض کریے کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, میری آواز ہے اور میں لینگویج یعنی زبان کے ذریعے, لینگویج کے ذریعے میں آپ سے کچھ الفاظ بول رہا ہوں, تو آپ کچھ سن رہے ہیں, تو ہمارا آپ کا میری بات چیت کو سن رہے ہیں. اگر آپ آگے سے جواب دے رہے ہیں تو وہ آپ کا جواب جو بول رہے ہیں وہ ہماری آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. جیسے ہم میاں بیوی ہیں, باپ بیٹے ہیں, دوست احباب ہیں, سہیلیاں ہیں, آپس میں بات چیت جب کر رہے ہیں, اس نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا اور فلانے نے کہا, آپس میں یہ ہماری بات چیت ہوتی ہے. تو اسے کہیں گے ہم آپس میں کلام کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. پھر آپ امریکہ چلا گیا کوئی آدمی, میں یہاں ہوں, تو اب موبائل سے بات کر رہے ہیں, ہے نا, کر رہے ہیں نا, انٹرنیٹ کے تھرو بات کر رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں. پرانے زمانے خط لکھتے تھے, اب ای میل کر دی. یعنی وہ جو پرچے پہ لکھا ہوا گیا اس کو پڑھ کے آپ سمجھ جائیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. سمجھتے نہیں سمجھتے آپ؟ اگر آپ مجھے ای میل کریں گے یا لیٹر بھیجیں گے یا کوئی بھی آپ مجھے لکھے ہوئے الفاظ, اس کو میں پڑھ کے سمجھ جاؤں یہ آپ نے مجھ سے یہ کہا ہے, اور آپ مجھ سے بعض بحث بھی کریں گے, نہیں آپ نے یہ کہا, میں نے یہ نہیں کہا, میرا مقصد یہ نہیں تھا, تو پھر میں سوری کر کے کوئی اور الفاظ بھیجوں گا. تو یہ ہماری آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے آن لینگویج. یہاں کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ ایسی بات دکھائے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ فزیکلی آپ دیکھ نہیں سکتے, نہ اس کی آواز کو دیکھ سکتے, نہ اس کو دیکھ سکتے, لیکن اس کا یہ ڈاکیومنٹ ہے یہ نہیں ہے, یہ کیا ہے, اس کا کلام ہے. اس میں آیات لکھی ہوئی, اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اس الفاظ کے ذریعے آپ سے اللہ کلام کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے سب سے زیادہ دشمن انسان کا کون ہے جی؟ کیا قرآن مجید میں وہ اللہ سے بات چیت کر رہا ہے؟ بتائیں آپ. کر رہا ہے تو وہ رسول ہو جائے گا, نبی ہو جائے گا. ذرا سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر ابلیس شیطان اللہ سے بات چیت کرتا ہے, کیا اس کو آپ رسول اور نبی کہتے ہیں؟ تو اگر میں اللہ کی آیت سمجھ جاؤں تو میں نبی رسول ہو جاؤں گا. اتنی احمقانہ بات کہہ رکھی ہے معاشرے میں کہ اللہ اب ہم سے کلام نہیں. یہ نازل ہو چکی ہے, میں نے کہا نازل ہوتی رہتی ہے ہر زمانے میں. یہ کتاب ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی ہے,
جب بھی آپ پڑھیں گے اللہ آپ سے بات کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ زندہ ہے. اگر کسی حدیث بخاری صاحب کی کتاب پڑھیں گے وہ انتقال کر گئے. جو جو اس دنیا میں انسان آئے وہ جا چکے ہیں. آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ انتقال جو ہے ان لوگوں ہی پڑھ رہے ہیں جو انتقال کر گئے. لیکن اللہ زندہ ہے, حی القیوم ہے. اگر اس کی آیت پہ آپ غور کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی وضاحت ہوئے یہ تو اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے, اللہ آپ سے بات کر رہا ہے, اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. اور اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو ڈھونڈیں آیات میں, آپ کو ضرور جواب ملے گا. اور اگر آپ کو نہیں ملے میرے پاس آئیے, اپنا پرابلم بتائیے, میں آپ کو آیت بتا دوں گا انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ. تو اللہ کی کلام کمیونیکیشن کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے. اللہ کا کلام, یاد رکھے میری بات, اللہ کلام کر رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے اور وہ یہی کلام ہے اس کا. اب یہ تین طریقے سے اللہ اس میں, اب یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے یہ کتاب تین طریقوں سے لکھی ہوئی ہے. یعنی اگر فرض کریے اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا, جو جیسے میں نے بتایا تھا مختلف موڈز ہیں بات کرنے کے ہمارے آپس میں, اسی طرح اللہ نے تین ڈیفرنٹ موڈز لکھے ہوئے ہیں کہ جب قرآن پڑھتا ہے انسان, جو اس کو پرابلم آتی ہے سمجھنے میں کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کون بول رہا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی ہے ذات جس نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب. کون بول رہا ہے؟ جی زور سے بولے. اللہ تھوڑی بول رہا ہے, رسول بول رہا ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ آیات کی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اسپرٹ, کس طرح اللہ تعالیٰ آیات میں موڈز چینج کرتا ہے. موڈز کا مطلب ہوتا ہے یہ جو تین کلام پردے کے پیچھے سے رسول بھیج کر اور وہی کرتا ہے. یہ تین طریقے جو ڈفرنٹ طریقے وہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور, بے شک ہم نے نازل کی تورات, ہم اس میں ہدایت اور نور ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو, وہی الہ ہے, سوائے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے اور او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء, اور رسول کو وہ بھیجتا ہے تو وہ آن کے کلام کرتا ہے, وہ بات کرتا ہے, وہ بھی اللہ کلام کہلائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے وحی کے ذریعے فرسٹ پرسن میں. اور پھر دیکھیے پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے, یہ او من وراء حجاب. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے, اور کلام میں اسے کیسے لکھا ہوا ہے وہ ہے جتنی آیتیں ہیں قل کی. قل هو اللہ احد, میں نے کہا قل هو اللہ احد, اگر میں کہوں اللہ ایک ہے تو یہ اللہ کا کلام تو نہیں ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے تو یہ اللہ کلام ہے؟ نہیں. جب میں نے کہا قل هو اللہ احد, کہو اللہ ایک ہے, کہو یہ پردہ ہے, اس کے پیچھے سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہو اللہ ایک ہے. 331 ٹائمز, 331 دفعہ ہے قالو, 332 دفعہ ہے قل تم کہو, قالو وہ کہتے, قل تم کہو, قالو وہ کہتے, قل تم کہو. پردے کے پیچھے کہلوا رہا بات کر رہا ہے آپ کے ذریعے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہو یہ بات. یہ کلام کرنے کا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے. کہیں قالو سے لکھا ہوا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی, وہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں, کہہ دو وہ اذیت ہے. یسألونک عن الروح, وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں, قل الروح من امر ربی, کہہ دو وہ رب کے امر سے. یہ باتیں اللہ نے اسی میں اس کا جو آیات کو سمجھنے کا آپ کو سمجھنا پڑے گا کس طریقے سے اللہ نے اپنے کلام لکھا ہوا ہے. تو یہ تینوں طریقے قرآن میں ڈیفائن ہے. تو میرا ایک لیکچر الگ ہے, اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, صرف یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرتا ہے. تو وہ آیات جو بھی آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی بشر اس طریقے کو سمجھ جائے گا تو اس کو اگر سمجھ میں آ جائے گا تو وہ کون ہوگا؟ ایک بشر ہی رہے گا. رسول نبی تو نہیں ہو جائے گا نا, کیونکہ ابلیس شیطان سے بچو, اس کو سب سے پہلے بناؤ رسول بننا. وہ تو بات چیت کر رہا ہے اللہ سے. سورہ شورى 42 کی 52, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف روح کو اپنے امر سے, اور تو ادراک نہیں رکھتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, اور لیکن ہم نے اس روح کو نور روشنی بنا دیا, اس کے ساتھ جو ہم اپنے بندے کو نوکروں میں سے جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. اور بے شک تو بشر
ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. ایک بشر کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو اسی بشر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس بشر کی طرف وحی کی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, ہم نے وحی کی کس کی طرف؟ بشر کی طرف. اور روح ہمارے امر سے. اب آپ کہیں گے روح کیا ہے؟ دیکھیے جب میں اب روح سمجھ لیں آپ, جب میں کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں یا ہم آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں, تو ہم آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں یا بلوچی میں یا سندھی میں, جو ان کی زبان آپ بولتے ہیں. تو بعض دفعہ ہم جس معاشرے سے جس بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں اور جب زبان ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بحث ہو جاتی ہے لفظ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بتانے چاہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہماری آرگیومنٹ ہوتی ہے بیکاز کہ مقصد ہم کہہ کچھ رہے, مقصد کچھ اور ہے. اسی طرح اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں, اللہ کی آیت کہہ کچھ رہی ہے, اس کا مقصد کچھ اور نکال لیا. اس کے الفاظ کہہ رہے ہیں, اس کا مقصد کچھ آنے, یعنی یہاں پر مقصد یہ اللہ کا. میں کہہ رہا ہوں بھائی جان, جو اس کی روح ہے, اب میں نے آپ کو 19 نبیوں سے کتاب دکھا دی, لکھا ہوا ہے, تو مقصد کوئی اور کیوں جائے. کہہ لیں بھائی تورات دی تھی ان کو, انجیل دی تھی ان کو, زبور دی تھی, 4 کتابیں. کہاں لکھا ہے 4 کتابیں؟ 4 لفظ ہی نہیں پوری کتاب میں. 4 لفظ کے ساتھ کتابیں نازل کی, یہ کتاب میں ہے ہی نہیں. بچپن میں ہم اسکولوں میں پڑھتے آ رہے ہیں, میں نے بھی پڑھا ہے. تورات کا ذکر ہے, انجیل کا ذکر ہے, زبور کا ذکر ہے, قرآن کا ذکر ہے, فرقان کا ذکر ہے, برہان کا ذکر ہے, سلطان کا ذکر ہے, حکمت کا ذکر ہے, نور کا ذکر ہے. مگر لفظ 4 کتابیں نازل کی, یہ کتاب میں نہیں ہے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن اب مطلب کہہ رہے ہیں یہاں مطلب یہ ہے, یہاں مطلب یہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں اس سے کنفیوژن ہو رہا ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ اس کی روح جو ہے, تو جو روح ہوتی ہے, یقین کر لیں اللہ نے پورے قرآن مجید میں ارواح استعمال نہیں کیا. یعنی روح کی جمع ہوتی ہے ارواح. روح واحد ہے, ایک ہے وہ, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کی بات میں. افلا یتدبرون القرآن, کیا پہ اس قرآن پہ وہ غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ, اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا, لَوَجْدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو اس میں ضرور تم اختلاف پاؤ گے. تو اللہ جو ہے اس کی کتاب اور اس کی روح جو انڈرسٹینڈنگ ایسنس ہے, جو بات کا اصل مقصد ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. تو وہ یہاں کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی تیری طرف, روح کو ہمارے امر سے, ہمارے آرڈر سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, تو کیا ادراک رکھتا تھا کتاب کیا ایمان کیا ہے؟ کسی بھی بشر کی طرف اگر اللہ کی آیت کی روح آ جائے گی, اس کی اسپرٹ آ جائے گی, اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی, اس کی ایسنس آ جائے گی, تو پتہ چلے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا لانا ہے اس نے. اگر اس کے پاس روح ہی نہیں آ رہی, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں آ رہی, تو اس کو کتاب ہی نہیں پتہ چل رہی. اور پھر جب روح آ جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, اور اس روح کو ہم بنا دیتے ہیں روشنی. نَهْدِي مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, اور پھر ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ, اور وہ بشر جس کو اللہ روح دے دے وہ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر رہا ہے. جس کے پاس آیت کی روح ہوگی, آیت کی اسپرٹ ہوگی, وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے, کیونکہ اس کو اس کی اصل پتہ چل گئی, آیات کی اس کی اصل اس کو پتہ چل گیا کہ ہے کیا, یہ مقصد کیا ہے اللہ کی آیت کی بات کا, کیونکہ وہ اس کو انٹرپریٹ نہیں کر رہا, اس کے الفاظ وہ گھما پھرا نہیں رہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بعد آیت ہے سورہ احزاب 33-40, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ دادا نہیں ہیں, اور لیکن اللہ کے رسول ہے اور انبیاؤں کی مہر ہے, اور اللہ ہر شے کے ساتھ جاننے والا ہے. اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی باپ دادا نہیں ہیں. وہ کون ہے؟ وَلَكِنْ رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں. مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں. وہ کہہ لیں کہ عورتوں کے باپ دادا ہیں. محمد جو ہیں مردوں کے نہیں ہیں باپ دادا, عورتوں کے تو کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہاں بتا رہا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا وہاں لکھو لیکن عورتوں کے باپ دادا ہیں. لکھ دو وہاں لیکن. دیکھیے عربی میں لکھے وَلَكِنْ, لاکن نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ پلیز بتائیں, لاکن نظر آ رہا ہے؟ لیکن عورتوں کے باپ دادا ہیں, یہ لکھا ہوا ہے. وَلَكِنْ رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاؤں کی مہر ہیں. یہ لیکن ہیں, لیکن یہ نہیں کہ عورتوں کے باپ دادا ہیں.
ولیکن میں ہی لکھا ہے اللہ نے، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ لیکن عورتوں کے تو ہیں. میں نے کہا لیکن لکھا ہے اللہ نے، کون ہے وہ؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور انبیاؤں کی مہر ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کا کے ساتھ جاننے والا ہے. سیدھے راستے صراط مستقیم سننے آئے آپ.